اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جو نیکسٹ ایس یو ہے اس کی پریزیڈنسی آپ کے پاس ہے؟ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پاکستان. آج ہی میں بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ اگلے ایس سی او میں ہم جوائن کریں گے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, کیونکہ پریزیڈنسی انڈیا کے ہاتھ میں ہے اور انڈیا میں ہونے والا ہے. اور انڈیا نے بولا کہ کچھ پروگرامز کے کشمیر میں بھی ہوں گے جہاں سے شاید تھوڑا ٹچی ہے پاکستان اور چائنا. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے وی ڈونٹ نو ان سیشنز میں, لیکن آئیں گے ضرور, ایس سی او میں آئیں گے تو ضرور. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان شرکت کرے گا نیکسٹ جو ایس یو ہے آپ پریزیڈنسی اس کی, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں آئے گا؟ دیکھیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے تو آنا تو پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ ممبر ہیں اور پلینری سیشنز ہوتے ہیں. پلینری مینس کمپلسری. تو اگر آپ آئیں گے تو آپ کو آنا پڑے گا. ہاں یو میں بوائکاٹ دیٹ کشمیر سیشن, لیکن آپ دہلی آ کے تو بات کریں گے. شرکت تو کرنی پڑے گی, چائنا کو بھی کرنی پڑے گی, سب کو کرنی پڑے گی, کیونکہ ایس سی او ایک امپورٹنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بائیکاٹ نہیں کر سکتا, ٹوٹلی بائیکاٹ نہیں کر سکتا. ٹوٹلی بوائکاٹ کرے گا تو پاکستان کا نقصان ہے, انڈیا کا کون سا نقصان ہے اس میں؟ انڈیا کا نقصان نہیں نا. اس پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ اس طرح کا بھی مجھے امپریشن ملا ہے کہ شاید چائنا کی طرف سے انڈیا کو کچھ سپورٹ کرنے کی, کچھ طرح میں دیکھ رہی تھی کہیں پر, مجھے دوبارہ وہ میں پڑھنا چاہیے تھی, میں پڑھوں گی کہ کچھ سپورٹ کی بات کی گئی ہے. پاکستان جو ہے وہ ایس سی او کا ممبر ہے. ابھی ایس سی او کا جو کانفرنس ہے وہ کنکلوڈ ہو گئی. ظاہری بات ہے وہاں پہ جو ہوا وہ ہوا, میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن ایس سی او کی ممبرشپ انڈیا کو مل گئی. چائنا نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 100% انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی سپورٹ کریں گے. جبکہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا, خاص طور فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے, یا ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے آئندہ اس بارے میں کیا کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کنفیوژن ہے پاکستان کے پارٹ کے اوپر, یا اس طرح کی ڈپلومیسی کرنا, یا اس طرح کے ملٹی لیٹرل فورم پہ اپنے بائی لیٹرل ایشوز کو لے کے جانا, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو اب اس 75 سالہ مائنڈ سیٹ سے باہر آ جانا چاہیے؟ بھائی کنفرنٹیشن ضرور کریں, لیکن اس طرح کی دنیا میں جہاں پہ چائنا انڈیا کے بھی مسائل ہیں لیکن وہ بھی مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, تو پاکستان کو ایک کنسیلیٹری اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے. اب کیا سمجھ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیے یہ جو آپ ریفرنس کر رہے ہیں یہ اس کانٹیکٹ سے ہوا ہے کہ اگلے سال انڈیا از گوئنگ ٹو بی دا چیئرمین آف ایس سی او, اور دا نیکسٹ ایس سی او کی جو میٹنگ ہوگی وہ انڈیا میں ہوگی. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ول پاکستان بی گو ٹو اٹ. تو بلاول بھٹو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اٹ واز بیسیکلی این ایکسپریشن آف انہیپینس کہ انڈیا میں ہوگی اور شاید پاکستان میں ناٹ پارٹیسپیٹ. آئی ہیو اے فیلنگ کہ جس طرح سے ایس سی او کے پروٹوکالز ہیں, میرے خیال سے پاکستان کو انویٹیشن ضرور آئے گا. ناؤ اٹس اپ ٹو پاکستان ٹو ڈیسائڈ ٹو گو دیر اور ناٹ. اس طرح کی پالیسیز کو میں حماقتی سمجھتا ہوں. دیر از نو ادر وے ٹو ڈسکرائب اٹ. آپ کو میں 2 ہسٹوریکل ایگزامپلز دیتا ہوں. جب عراق کا کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا تو سنیوں نے بائیکاٹ کیا تھا, اور پھر بعد میں وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا اور ریٹیفائی بھی ہو گیا, انفورس بھی ہو گیا. اور وہ ابھی بھی تک روتے ہیں کہ ان کے جو ہے حقوق مارے گئے اس کانسٹیٹیوشن. آپ اس کمرے میں ہی نہیں تھے, یو چوز ناٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. جب اسرائیل کا نقشہ بن رہا تھا یو این میں, مسلم ملکوں نے بائیکاٹ کیا. پھر تو کیا فائدہ ہوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از بیٹر کہ آپ اس کمرے میں ہو بنسبت باہر ہو. It is always better to be at the table. اگر پاکستان چوز کرتا ہے not to be at the table تو پھر اس ٹیبل پہ جو ڈیسیشنز ہوں گے اس کے بارے میں رونا نہیں بعد میں, right? Because you have not had a chance to provide your input. اور چائنا انفیکٹ اس سمٹ میں پاکستان کے ساتھ ملاقات بھی کی جی جی پنگ نے, اور بس کہتے ہیں کہ مودی کے ساتھ ہینڈ شیک ہوا ہے لیکن اس کے تصاویر یا ویڈیوز ابھی تک نظر نہیں آئے. وہ جو کامنٹ جو چائنا نے سپورٹ کیا تھا, اٹ واز کنگریچولیٹنگ انڈیا فار بینگ دا پریسیڈنٹ چیئرمین, جو بھی وہ کہتے ہیں فار دا نیکسٹ ایئر کے کنونشن. وہ جو پورا جو سپورٹ ہے اٹ از فار دا ایس سی او کنونشن جو انڈیا میں ہوگا نیکسٹ ایئر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ریکگنائزز انڈیا ایز اے ریجنل لیڈر. اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے, اس میں انڈیا کا بھی مفاد ہے.
75 साल हो गए हैं कोशिश कर करके कि क्या आई डोंट नो व्हाट द अल्टीमेट गोल इज, क्या इंडिया को जंग में हरा देंगे, क्या कश्मीर इंडिया से ले लेंगे, नन ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग। और आप देखें कि इस तरह की हरकतें तुर्की ने भी की थी पिछले 2-3 साल से, वो मुसलसल कश्मीर का मुद्दा लेके वो इंटरनेशनल फोरम्स में आ रहे थे, फिर 2-3 साल तक इंडिया ने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद इंडिया ने भी बैकलैश शुरू कर दिया, आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए, साइप्रस में जाके इंडिया हैज बिगिन टू रिटेलिएट। तो इन चीज़ों से फ़ायदे कुछ नहीं होते और दोनों मुल्कों के नुकसान होते हैं ये कन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप्स पे, बिकॉज इस वक्त जिस मूड में दुनिया है पाकिस्तान की तरफ, बाद वक्त हमारे बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, तो हम उनको मनाते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई चले, राइट। अब इस तरह नहीं है, अगर पाकिस्तान कहता है हम नहीं आता तो ठीक है, वो द बस विल लीव विदाउट पाकिस्तान।